الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قابل احترام اتھا موجود جملہ علماء کرام، نعت خوان حضرات، نقیب محفل، معززین علاقہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور بالخصوص میزبان ذکر محمد یوسف الحسنی سواگی اور جملہ اہلیان علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے دعا کہ رب ذوالجلال اسد سب دی یہ مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرماوے، اور سب دی حاضری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی قبول و منظور فرماوے۔ حضرات محترم، آج کے زمانے کے اندر مختلف خرافات اور فتنے پھوٹ پھوٹ کر نکل پائے، اور آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر خرافات اور فتنے پھوٹ پڑیں گے۔ آج کے زمانے کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناونا سارے ویسے نجات بھی ہے، اصل نجات بھی ہے، کیونکہ آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات تھے وہ اصل نجات تھے۔ باقی تمام تر چیزاں ہی، چاہے وہ ذکر ہوئے، تیرا بھی ذکر ہوئے، وہ سب کچھ ذریعہ ہے، اور محمد ربی ذات اصل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمیدی فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رسول نہیں فرمایا بلکہ خاتم النبیین فرمایا، نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن آج اس پرفتن زمانے کے اندر پاکستان کے اندر سارے آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی یعنی مرزائی، قادیانی، مرتد، کافر اور چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا، اور حتیٰ کہ ایک مسلمان اپنی ریاست کے اندر ایک یہودی کو
ایک نصارہ کو یعنی عیسائی کو یا ہندو کو یا کسی غیر مذہب کو جہاں تاری ریاست دے اندر راندہ رہے اقلیت ہو کے وہ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایز اے مسلمان اس غیر مسلم کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن مرزائی کو قادیانی کو کافر مرتد کو ایک مسلمان ہونے دے ناتے اور ایک پاکستانی ہونے دے ناتے اساں کو اقلیت بھی نہیں گن دے۔ یاد رکھو کہ آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی ذات تھے، ختم نبوت کی جو ڈیفینیشن ہے یہ قرآن کی مکمل وضاحت ہے۔ یعنی اساں یہ سمجھوں کہ یاد رکھے کہ اگر اساں ختم نبوت دوتے پہرا نہ دے سکے اور مرزائیت یا فتنے خرافات جنہی اس معاشرے دے اندر آج سوچ کرو اس پاکستان دے اندر بڑے بڑے جرنلز، بڑے بڑے جناب کرنل، بڑے بڑے جناب بیوروکریسی، جناب ڈی سی، جناب ڈی پی او، جناب بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے مقامات پہنچ والے وہ اس ٹائم پاکستان دے اندر مرزائی ہیں، مرتد کافر ہیں، چونکہ آئین پاکستان دے مطابق وہ چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتے اور مسلمان ہونے دے ناتے مرتد کافر ہیں۔ اگر اس ریاست کے اندر وہ تساں پاؤ کہ وہ کوئی تبلیغ کر دے پہن تو ریاست کو ان کے دساؤ، کیونکہ آئین پاکستان اس کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ویسے نہیں دیتا جو اگر کچھ نہ پڑھے اور کوئی ریاست کوئی کام نہ کرے اور 295 سی جو کہ آج تک کسی کو کوئی سزا نہ دی گئی، تو بات یاد رکھو جس ٹائم سزا کوئی نہ دے سی تو ہر گھر کے اندر ممتاز قادری پیدا ہو سی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، لاجپال لاجپال، نعرہ تکبیر۔ ساکو دلیل لیون دی لوڑ نہیں، ساکو دلیل لیون دی لوڑ نہیں، کیونکہ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے، محمد عربی دے فرمان دا فیصلہ ہے۔ لا نبی آبادی، اللہ فرمائے خاتم النبیین، محمد عربی فرمائے لا نبی آبادی۔ اور اتھا کوئی دلیل دی لوڑ ہے، اتھا کوئی سوچ دی لوڑ ہے، اتھا کوئی خیال دی لوڑ ہے نہیں۔ تو پھر یاد رکھو، ہر اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی نسل کو بتاؤ کہ اس وقت اس پاکستان کے اندر ایسے فتنے اور ایسے خرافات پھول چکے ہیں کہ تمہیں لالچ کے اندر، تمہیں دولت کے اندر تمہیں پھنسایا جائے گا۔ سوچ کرو، انسان کیڑی شے تو مارا میں نظر آندا ہے، انسان پیسے تو مارا میں نظر آندا ہے، انسان اپنا ایمان کس وقت وچیندا ہے جس ٹائم کو پیسہ نظر آندا ہے، دولت نظر آندی ہے۔ محمد عربی نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں۔ آج جڑے وہابی ہیں یا خارجی ہیں وہ آدن جی یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، خارجیت کا فتویٰ ٹوٹ گیا، محمد عربی کی امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ کوئی قبر کو سنتا پیا ہوئے، کوئی قبر کو چمتا پیا ہوئے، وہ قبر کو خدا نہیں بنے گا۔ یاد رکھو حضور کا فرمان ہے مجھے اپنی امت میں شرک اور بدعت کا خوف نہیں ہے مگر لالچ۔ یعنی اگر شرک نہ کرے سی میری امت، قبر تے کوئی بیٹھا پہ نا جاہل ہے، اسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ قبر تے متھا ٹیکی پہ، وہ اٹھا، وہ کو آگے جاہلا یہ متھا خدا دے کو کہیں کو نٹی کیسے ہیں، لیکن وہ یاد رکھ وہ کو مشرک نہ ہے، کیونکہ جاہل بھی ہو اسے کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، وہ قبر کو خدا نہیں مانے گا۔ اس لیے امت محمدیہ کے اندر شرک نہیں ہے لیکن لالچ ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی پیر ہوئے یعنی فقیر ہوئے، چاہے شاہ ہوئے، چاہے گدا ہوئے، کوئی ملک ہوئے، کوئی خان ہوئے، کوئی چودھری ہوئے، کوئی بیوروکریٹ ہوئے، اگر وہ اپنا ایمان بھی سی تو دولت اور پیسے بارو۔ تو آج اس معاشرے کے اندر، اس فتن کی، اس پر فتن زمانے کے اندر آج اگر ساری ڈورا اتنا بدبختہ دی ڈورا ہی تو وہ دولت ہے، وہ پیسہ ہے، وہ طریقہ کار ہی اپناتے ہیں کہ آؤ تمہیں پیسہ دیتے ہیں، تمہیں ڈنمارک بھیجتے ہیں، تمہیں دولت دیں گے، صرف تم اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھوا دو، چلو تم
جس طرح چلنا چاہتے ہو چلو، لیکن خود کے ساتھ قادیانی لکھوا دو۔ ہم یہ کہتے ہیں، وہ بدبخت کہتے ہیں ہم نبی کو نبی آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتوں کا جو ترجمہ ہے اس کی وضاحت مرزا قادیانی وہ مرتد کافر بتاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بدبخت کہتے ہیں کہ جناب اجرے جبرائیل امین علیہ السلام ہیں وہ کئی تھوڑی وہ وہی جڑی ہے وہ پلید کو بھی گھر کے آئی۔ اب دیکھیں اتنا بڑا ڈورا ڈالا گیا، اتنی بڑی پلیتی پھیلائی گئی، قربان جاؤں ان ہستیوں کے اوپر، قربان جاؤں ان ہستیوں کے اوپر جنہوں نے جناب آئین پاکستان کے اوپر بھی پہرا دیا اور اس کے اندر ایک شک شامل کرائی 295 سی کی۔ اللہ دی قسم ہے آج سارے رنگ کے تحریکہ بھی، پیر بھی، فقیر بھی کٹھے ہو وجن جناب ایک آئین پاس نہیں کروا سکتے، ایک رولز نہیں بڑھوا سکتے۔ قربان جائیں شاہ احمد نورانی صاحب کے اوپر، قربان جائیں عبدالستار خان نیازی کے اوپر۔ اللہ دی قسم ہے عبدالستار خان نیازی صاحب کو اسا ویڈیو لٹھا ہے، اسا سے تصویرہ لٹھا ہے، اسا پڑھا ہے، اسا چھوٹے آسے شاہ احمد نورانی کو ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے، بچپن میں تھوڑا بہت دیکھا ہے، لیکن خدا دی قسم ہے جگرہ ہونا چاہیے تو ایسے اکابرین کا ہونا چاہیے۔ وہ نوٹ کر شاہ احمد نورانی صاحب تیز اس ٹائم یہ تحریک چل رہی تھی، 73 کے اندر یہ تحریک چل رہی تھی، ختم نبوت کا معاملہ قوس سامنے لے کر چل رہے تھے۔ ڈی سی نے، ڈی پی او نے جناب شاہ احمد نورانی صاحب کو پرچی بھیجی کہ یہ تحریک میں نہ بولیں، پرچی لے کر پولیس والا گیا۔ اب آج تو پیروں کے ساتھ گاڑی بھی ہے، آج پیروں کے ساتھ گارڈ بھی ہیں، پیروں کے ساتھ مرید بھی ہیں، جناب سنبھالنے والے بھی ہیں، جگرہ اسے کہتے ہیں۔ شاہ احمد نورانی صاحب تیز تیز کر مدکر مدینان روڈ تے ٹردے ویندے ہیں اور فٹ پاتھ آیا، فٹ پاتھ تے چڑھے، اگو پولیس والا آ گیا، پولیس والے نے پرچی دی اور پرچی کھول کے ہم نے لکھی، اس دے وچ کیا لکھا ہے ڈی سی اور ڈی پی او دے طرفوں کہ آپ نے جو تحریک کی بات کی ہے وہ تحریک کی بات جمعے پر چھوڑ دیں، جمعے پر کوئی شدت کی بات نہ کریں، وہ کریں یہ کریں۔ حضرت محترم قربان جو ایسے جگروں کے اوپر جب ایسے جگرے تھے تو آج آئین پاکستان کے مطابق وہ مرتد کافر ہیں۔ قربان جو ایسے ہستیوں کے اوپر حضرت محترم آپ نے پرچی پاڑی اور سوچو پچھو خلیفہ کو نہیں کھڑا، اپنے نال جناب کوئی جناب مرید نہیں کھڑا، جناب کوئی گارڈ نہیں کھڑا۔ جگرہ یہ ہوتا ہے ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا۔ آپ نے پرچی پاڑی، پولیس آدھی ہاتھ کھولا اور اس کے اندر رکھا اور فرمایا جا کر ڈی سی سے، ڈی پی سے کہہ دو کہ شاہ احمد نورانی کو رب الجلال نے آزاد پیدا کیا ہے اور اسے حق سچ کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یار تہتے میں دین میں سے کیا کیتا ہے، تہتے میں دین میں سے کیا کیتا ہے۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ مطلب سمجھے دیوں پہ یہ سارا محتاج ہے، دین کے ہم محتاج ہیں۔ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خدا کی قسم پڑھتے ہیں کتابوں میں، ہمارے دل خون کیا آنسو روکتا ہے کہ یہ جابر لوگ ہیں، چاہے آج کے حکمران ہیں، یہ بیوروکریسی ہے، یہ صرف دنیا دار کے سامنے سیدھی ہے، چاہے بڑے سے بڑا ولی کھڑا ہو، غوث کھڑا ہو، قطب کھڑا ہو، یہ وہ پلید لوگ ہیں بیوروکریسی کے افسران اور سیاستدان اور یہ تمام ادارے، یہ تمہاری داڑھی کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے دین، تمہارے اسلام کو نہیں دیکھیں گے۔ ہاں تمہارا پگڑی ہو اور تم کوئی ڈی آئی جی ہو یا آئی جی ہو پھر ڈریں گے، لیکن اگر تم بیوروکریسی میں نہیں ہو، تم افسر نہیں ہو، تم سیاستدان نہیں ہو، تم جنرل آرمی میں نہیں ہو، تو جتنا بڑا پیر فقیر بڑھ، خدا دی قسم یہ اتنے ظالم اور بدبخت پلید ہیں کہ تمہاری داڑھی سے پکڑ کر تمہیں گھسیٹیں گے۔ سوچ کر تاں سے ساتھ ہے نا بندے دے پتر اے بڑھ وجن تو سونے دی دکان بھی کھلی پئی ہوئے سوئی نہ چلی سی۔ یہ تمام اداروں سے ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا، تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، یہ کمبینیشن کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے۔ عبدالستار خان نیازی صاحب کے بارے ایک بندہ لکھتا ہے کہ جب عبدالستار خان نیازی صاحب کو انہاں پریتا نے جیل سکتا ہے ختم نبوت کاز دے معاملے ہوتے فرمائن وہ لکھتے ہیں کہ میں دیتا کیا ہاں کہ عبدالستار خان نیازی صاحب کے کپڑے لاگے تھے، چٹی راڑی، کپڑے اتار لیے، ننگا کر دیا جیل کے اندر۔ وہ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس جیل کے اندر عبدالستار خان نیازی صاحب کو ننگا کر کے
اور اس کے اندر بہت سارا ٹوکرا تھا سانپوں کا جو کم زہر والے ہوتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ ٹوکرا چھوڑ دیتا۔ تم اور میں تصور نہیں کر سکتے، ایسے نام زندہ نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے دین اسلام کے لیے، اپنی قربانی کی ہے ختم نبوت کاس کے لیے، لیکن اصل وہ ختم نبوت پتہ۔ حالانکہ پورے قرآن مجید کا لب لباب جو ہے، جو مین ہیڈنگ ہے، وہ ختم نبوت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ختم نبوت کا معاملہ اس لیے بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر اور اس ٹائم ڈنمارک اور پوری دنیا کے اندر مرزائیت کے پاس پیسہ بھی ہے، بھوگ بھی ہے، چال بھی ہے، بریدگی بھی ہے، کبیرگی بھی ہے، وہ تمام تر حربے کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی مسلمان بھولا بھالا پھوٹ کر ان کے جال میں جا پھنستا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کی کاز کو اٹھاؤ اور بچوں کو بتاؤ کہ قرآن جو دلیل ہے، اس قرآن کو سمجھنے کے بعد مجھے بس اتنا سمجھ آیا، تاجدار ختم نبوت وعدہ کہ میں نہیں لا، آپ دے کپڑے لا سکتے ہیں، نام چھوڑ دیتے۔ وہ کیا ہے وعدہ؟ میں باقاں بھر بھر نیک کروں گا۔ فرمایا میں نیک کے جی حالت رکھی تھی نے، میں باہر سے میری جیل سامنے تھی اٹھی، وہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دھاڑ مار کے رونے لگ گیا، لیکن جگرا اور قربان جاؤں عبدالستار خان نیازی کے اوپر اوندا جگرا اے دے دا ہاں ابھی جی میں پٹکا تورا بنے دائی ہاں ہی میں آئی۔ حضرت محترم وہ کہتے ہیں میرا میں پھوٹ پھوٹ کو رونا ہم، لیکن مقام دیکھو عبدالستار خان نیازی دا اوندا جگرا دیکھو، ناگ بھامے ننگا ہے، ناگ بھامے جیری سیٹ ہوئے اندی آنکھیں جو ہنجو نہیں رکھتے، کیوں اسے پتا تھا کہ میری کمر کے اوپر ہاتھ تاجدار ختم نبوت کا ہے، اور جس کا کام میں کر رہا ہوں وہی دیکھنے والا ہے، اور جس کا کام میں کر رہا ہوں وہ خدا دیکھنے والا ہے، اور میں جس کے لیے کر رہا ہوں اس خدا کا حبیب ہے، یاسین ہے، طلحہ ہے، وجہ کائنات ہے، اور ربوبیت کے زہر کی وجہ ہے۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ختم نبوت، بات ختم۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اگر کوئی تصور میں کوئی ایسے متلقن بات کہیں سے چلتی چلتی آ جائے اور کوئی کہے کہ ایسا ایسا ہے، پہلی بات اس پر 295 سی لاگو ہوتا ہے۔ یاد رکھیں چا اگر مرزائی قادیانی مرتد کافر کو کتھیں تبلیغ کریں دا جائے آئین پاکستان کے مطابق پولیس کو رسائے، کوئی اشعار دے تھے جنہی مسجد والے بڑے کھڑے، لیکن ہند مرزائیاں دے مرتد کافرہ دے آئین پاکستان کے مطابق اور اسلام کے قانون کے مطابق تم جا کر تھانے میں رپورٹ کرو، وہ تمام چیزیں ختم، کیونکہ نہ ہی ان کو تبلیغ کی اجازت ہے، نہ ہی ان کو مسجد کی طرح اشعار کی اجازت ہے، نہ ہی ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ تو اگر کسی دیکھے تو بات یاد رکھو، منع کر، رو اور ان کو بھجاؤ میرا کے چو۔ اور اگر دیکھیں کہ کوئی جناب اے بندہ رکدہ نہیں پیا اور پولیس کو آکھے اور جناب ڈی سی کو آکھے، جناب ڈی پی کو آکھے کہ رکدہ نہیں پیا، بات ایک چیز یاد رکھیں، ختم نبوت واسطے غیرت ایمانی اپنے جان دا نظرانہ نہیں بنا پوے، انسان گریز نہ کرے۔ اے یاد رکھیں پہلا طریقہ کار ریاست کو آگاہ کرنا، اس تو بعد خود تلوار اٹھاونا۔ اے یاد رکھیں ابے کو مندے کو کڈھے، سارے ابے کو مندے کو کڈھے اگلا کوہاڑی کہندے نہیں کہنا۔ میں نے کئی علاقے میں معاشرے میں مختلف علاقوں میں دیکھا ہے فلان کہ بھائی اس باپ نے گالی نہیں گالی، وہ جی بھرا کھڑا ہے پتر کھڑا ہے، وہ کوہاڑی ٹھوک ماری ہے، یہ میرے ابے کو مندہ کڈھے۔ کیوں؟ ابے واسطے غیرت ہی نہیں تے محمد رضی کون ابے واسطے کوہاڑی چاہ سکتے ہیں، نانے واسطے کوہاڑی چاہ سکتے ہیں، اپنے مرشد اپنے پیر تے پیر سواق واسطے کوہاڑی چاہ سکتے ہیں، محمد رضی نہیں چاہ سکتے۔ جو جن کی وجہ سے وہ رنگ لگا ہے انہاں واسطے تو چین ہے تے جن دی وجہ کرتے کو رنگ ملے تلوار نہیں چین ہے۔ لاجپال 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 پیر سواق لاجپال لاجپال۔ حضرت محترم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنے والی نسلوں کو بتاؤ ایک چیز، ایسی اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں
اور جب قرآن پڑھنا نہیں تو سمجھنا کیسا؟ پہلی چیز ہے پہلا سٹیپ ہے پڑھنا، پھر اس کے بعد سٹیپ ہے اس کو سمجھنا. سارا پہلا سٹیپ پچ کو نہیں تو ادھر کی میں سمجھ. اس طرح سے یاد رکھو کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم محمد عربی کی ذات کے لیے ممتاز قادری بننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم ہر وقت ممتاز قادری ہیں، ہم ہر وقت غازی علم دین شہید ہیں، ہم ہر وقت جناب وہ غازی ہیں، وہ شہید کہلاتے ہیں جو اپنی جان کے نذرانے کو ایسے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھتا ہے اور محمد عربی کی ذات کے لیے، ختم نبوت کاس کے لیے، محمد عربی کی آل کے لیے، نبی کے اصحاب کے لیے، تابعین تبع تابعین کے لیے، غوث کتب ابدال کے لیے، محدثین کے لیے، مصنفین کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. کیوں؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان محمد عربی کی ذات ہے. ہم یہ واضح کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم وہ واحد لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے. لیکن اللہ واحد لا شریک کی قسم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن اس زمین نے، ان پہاڑوں نے، ان نظاروں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اس واحد لا شریک کو بھی پہچانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لکھائی ہاتھ سے نہیں جانے رہے اس کا کیا کریں؟ ہلاکو خان بات ہی نہیں لے جاتا. ہلاکو خان جانتے ہیں تتاری؟ ہلاکو خان کی گھر رہی ہے اور عیسائی ہے. وہ مذہب کے خاص ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کی ایک بیوی تھی، وہ اس نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی. جس ٹائم وہ شادی کی تھی تو وہ عورت شاطر ہے اور وہ شارت خاطر یہ ہے کہ وہ جڑے ہلاکو خان دی جتنا بھی ٹولہ ہے نا، اندے بڑے بڑے سپاہ سالار ہے، وہ بڑے ترتیب دے نال عورتاں دے جناب حرم دے وچ ماحول بڑھا کے عورتاں دے تھرو ان تمام تر جڑے ہلاکو خان دے جتنے بھی جناب اندے بڑے بڑے سپاہ سالار اور بڑے بڑے جناب جڑے فوجی افسر ہیں انہاں کو عیسائی کر دیا، عیسائی کر چھوڑا. جس میں عیسائی کر چھوڑا تو بڑی تعداد وچ ہو گیا، لیکن ہلاکو کو فرق نہیں پوندا. وہ ویسے بے مذہب تھا، بے دین تھا. وہ جڑا بھی تھی وہ ان دی گھر والی دے آنکھیں دے اوتے عیسائیاں دے واسطے ایک پارٹی رکھی اور ایسی ایک پارٹی رکھی جہدے وچ وہ استقبالیہ آئی کہ جہڑے لوگ نویں عیسائی تھے انہاں کو جناب پروٹوکول لیون آئی. حضرت محترم سوچ کر آئے تو تے میں اشرف ہیں، اشرف المخلوق ہیں، اور سوچ کر اگر کتا بھی وفا کرتا ہے تو قرآن میں ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اشرف ہے، ہم اشرف ہیں. اگر اشرف کا مقصد کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر، اگر تم برے ہو تو پھر جانور سے بھی بدتر، اور بڑھ گئے اچھے ہو گئے تو پھر خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر، فرشتوں بھی بڑھ کر. سوچ کر ہلاکو ان دی گھر والی جی محفل کرے نا عیسائیاں دی، تو اندر مختلف بیان جاری ہیں جناب، جاری ہیں. وہ جناب سردار ہوں ہائی و بدبخت، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس ممبر تے گستاخی کی تھی. اور محفل جلدی پڑی اسی جگہ دے ہوتے، اسی سٹیج دے ہوتے، جس مقام دے ہوتے محفل ہے. یہ تاریخ کا ایک واضح ترین ایک واقعہ ہے جو جس کو جھٹلا نہیں سکتے، وہ کافر بھی جھٹلا نہیں سکتے. اتھا کتا بدھا کی آئی ان جی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے ہوتے گستاخی کی تھی. معاذ اللہ استغفر اللہ. ان گستاخی کے الفاظ چاہے کتا اتھوں زنجیر توڑ کے ابھی وہ دوسرا لفظ بولتا سیدھا اس کے اوپر پڑا، حتیٰ کہ وہ کو زخمی تھوڑا کو کیتے سیدھے تک لوگاں چھڑوا گی دا اور وہ کو ون کے ڈبل زنجیرہ نہ بدلی تا کتے. اب پھر وہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ اور جی بات سنیں، اب دیکھو جب ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوۃ وعلا عذاب عظیم ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کی طرف سے مور ہے، کوئی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. اور بدبخت کیا ہے؟ اور جی تقریب دوبارہ جو شروع کی تھی وہ پلیت نے آدھا یہ اصل میں اس لیے کتا میری طرف بھاگ پڑا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس نے سمجھا ہے کتے نے کہ میں اسے بٹا مار رہا ہوں یا کچھ چیز مار رہا ہوں، اس لیے میرے پر بھاگا ہے. اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں وہ کتا ڈر کے میری طرف آیا ہے. پھر شروع ہوا اور وہ بدبخت دوبارہ اپنے پوائنٹ پر آ کر محمد عربی کے بارے میں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا ہے. اب دو زنجیروں میں بندھا ہوا کتا دوبارہ ان دونوں
زنجیروں کو ایک جھٹکے میں توڑ کر اس بدبخت کے گلے میں پڑتا ہے اور اسے وہیں پر واصل جہنم کر دیتا ہے۔ حضرت محترم سوچ کر ایک کتا محمد عربی دا نہ سنے اور غیرہ کو بد تہذیبی سنے اور کتا برداشت نہیں کر سکتا تھی مسلمان کی حضرت محترم اگر کتا بھی وفا کر جائے تو اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، اور اگر انسان برا ہو جائے وہ آدھنا کہ بندہ چنگا ہے تو خانہ کعبہ جب کو سجدہ سا کرے دے ہیں، رب نے فرمایا میرا گھر ہے اور میرا گھر سب تو افضل ہے، اور رب فرمائے دے جو میرا یار بڑھ ونجے، میرا سنگی بڑھ ونجے، میرا دوست بڑھ ونجے، رب بہت ہے میرے کو بڑے گھر کو نہیں زیادہ عزیز۔ تو اس لیے بڑھ جائے تو پھر فرشتے منکر نکیر جو ہیں وہ بھی جب قبر میں آتے ہیں تو سوچ سمجھ کر آتے ہیں، سوچ کرو اب ہم تیاری کریں گے من ربوں کا من دینوں کا مادینوں کا، لیکن سوچ کر جرے یار ہوں اللہ دے اور حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت دے ہوتے پوری زندگی پہرا دے کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نسلوں کو سکھا کے اور دین مصطفی اور شریعت مطہرہ پہ عمل کرا کے تصوف اور تصرف دی لہر اور جام پھیلا کے اور یار تیرا قبر چونجے کو خوف ہو سی، بلکہ وہ منکر نکیر جب پوچھیں گے تو بھائی گستامی کی طرح جواب ہوگا، او منکر نکیر سوال کرنے والوں تم اس سے جا کر پوچھو جس نے مجھے ادھر لٹایا ہے، جو وہ مجھے اپنا خدا کہہ دے تو پھر جنت کی کھڑکیاں کھول۔ منکر نکیر آگے سوال کرتے ہیں تو بڑی عجیب بات کرتا ہے، ہم تجھے سوال کرتے ہیں تو بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ بھائی گستامی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے سپہ سالار ہیں، اسی طرح تمام اولیاء اللہ وہ ختم نبوت کے سپہ سالار ہیں، کیوں؟ وہ افضل ہیں فرشتوں سے، انہیں زندگی میں خوف نہیں، پھر عالم برزخ میں خوف نہیں، قبر کا خوف نہیں، حشر کا خوف نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ بھائی گستامی آدھر نے منکر نکیر تو سن گال کو عجیب بات ہے، میں تو کوئی ارغال ساما جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے وچ ساری روحاں کو سڈائی اور انبیاء دی روحاں بھی ہیں، قیامت تک ساری روحاں ہیں، رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت اقرار واسطے کیا فرمایا ہے؟ الستو بربکم، سارے جواب دیتا ہے، سارے جواب دیتا ہے، قالوا بلا شہدنا، اسا گواہی دینے ہیں تو سارا خدا ہے۔ اے منکر نکیر دسو تساں ہاوے، یہ ہے رب کے یار، ان کو قبر کا خوف نہیں بلکہ وہ منکر نکیر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ سوال کیا آپ نے فرمایا انہاں کہ نہیں ہم تو وہاں پر نہیں تھے، کیونکہ عالم ارواح کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، عالم ارواح دے وچ رب نے روحاں کو سدائی جو کہ اشرف ہیں انبیاء کی جماعت سے لے کر قیامت تک جس نے زمین پر آنا ہے، اللہ نے انہاں کی روحاں کو سد کے اپنی وحدانیت اقرار کروایا ہے۔ پوچھا سرستو بربکم، اسا سارے جواب دیتا ہے، قالوا بلا شہدنا، آپ نے فرمایا یہ رسول جلے عالم ارواح رب سارے کو گواہی منگدا پہ تساں ہوئے۔ منکر نکیر نے کہا نہیں ہم نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا پھر میں جانوں میرا خدا جانا۔ پھر منکر نکیر نے کہا کہ یہ اللہ کی نشے محبت میں ہے، جس طرح سے رب ذوالجلال نے اسے یہاں پر لٹایا ہے روز محشر اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ ختم نبوت دی جناب کاز واسطے جنہ کم کیتا ہے اللہ سبحانہ نے اپنی قبر کو منور کر چھوڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، یہ صرف آیت کریمہ یہ نہیں ہے کہ ما کان محمد ہم نے پڑھا اور یہ بس ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب بھی محمد نبی کی ذات آپ کو مخاطب کیا گیا، ہر اس الفاظ کے اندر رب ذوالجلال نے محمد نبی کی ذات کو ختم نبوت کی دلیل کے ساتھ رکھا۔ آپ قرآن کی یاد اٹھا لے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، اس کے اندر بھی محمد نبی کی ختم نبوت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس کے اندر بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت محترم محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات کو رب ذوالجلال نے ہر محور میں، ہر اصول سے، ہر طریق سے اول بھی رکھا ہے، ختم نبوت بھی رکھا ہے۔ اول بھی حضور، مطلب یہ سمجھو کہ حضور خاتم النبیین ہے تو حضور بعد میں ہے، نہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی آپ تھے اور آخر پر بھی آپ آئے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو صفات عطا فرمائی کہ اللہ واحد اور شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، لا مکان ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن وہ خدا فرماتا ہے میں پوری کائنات میں نہیں سماتا، لیکن جب سمانے پر آ جاؤں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، اور مومن کا دل لال ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا۔ کالا جی نہ ہوتا ہے وہ گناہ والا ہوتا ہے،
رتا دل جڑا ہوندا ہے وہ اللہ والا ہوندا ہے، کیونکہ اللہ جے دل چ رہندا ہے وہ دل رتا ہوندا ہے۔ اور رتا دل کیویں ہوندا ہے؟ جڑا نماز پڑھدا ہے، اور جڑا نماز پڑھتا ہے، جڑا روزہ رکھتا ہے، جڑا زکات دیتا ہے، جڑا حج کرتا ہے، جڑا جہاد نفس اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ حضرات محترم، مستحبات تے بیٹھے رہوں، نبی دے عشق تے گن گاندے رہوں، تے رب دی نماز نہ پڑھوں، قرآن نہ پڑھوں، زکات نہ دوں، فرض و واجبات ادا نہ کروں، تو یاد رکھ رب دی بارگاہ دے وچ یہ اصول نہیں حضور دے نواسے دا نام چے دے رہوں، حضور دی ذات دا نام چے دے رہوں، لبیک یا رسول اللہ دا نام مرے دے رہوں، اور لبیک یا حسین دا نعرہ مرے دے رہوں، نماز نہ ہوئے، روزہ نہ ہوئے، زکات نہ ہوئے، مستحبات پہ فوکس کرتے رہیں اور اپنے رب کو سجدہ نہ کریں، تو یاد رکھیں مستحبات تے کو میں کو نہ بچے سے، تے کو میں کو فرض و واجبات بچے سے۔ اس واسطے سادے نا سنی کیوں کمزور ہے؟ سنی ہی پر کمزور ہے کہ سارے نماز کونی، سارے روزہ کونی، سارے زکات کونی، سارے حج کونی، سارے جہاد کونی، سارے حق کثیر ہیں لیکن وہ باوجود ہی بٹے ہوئے ہیں، کمزور ہیں۔ وجہ اپنے فرائض و واجبات ہیں، عبادت ہے، ریاضت ہے، ذکر الہی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب وہ دیکھو جو تھوڑے تھوڑے بٹے ہیں، کوئی فرقہ ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی تفضیلی ہے، کوئی ناسبی ہے، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹے ہیں لیکن منظم ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اور سوچ کر خارجے کو لے کر متھے کالے ہو سن، تبلیغاں دے ٹرے ہوتے ہو سن، 10 سالوں کو دیکھ سے گھر کو ٹرا ہوتا ہے، دین اسلام سکھینا ہوتا ہے، لیکن مجھے کوئی ولی نہ دیکھ سے۔ ولی کون بنے گا؟ جو محمد عربی کا میلاد مانے گا۔ ولی کون بنے گا؟ جو محمد عربی کی ذات کو حاضر و ناظر مانے گا، نبی کی ذات کو نور البشر مانے گا، نبی کی ذات کو اول البشر مانے گا، نبی کی ذات کو خیر البشر مانے گا، محمد عربی کی ذات کو یاسین دہا وجہ کائنات مانے گا۔ وقت اندہ سجدہ جرا متھا کھانا ہی کم آئیس کہتے ہیں نا، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر نہ مانیں گے۔ حضور دی ذات کو آج مننا ہے نا، حضور دی سنت پہ آج عمل کرنا ہے، حضور دی شریعت پہ آج عمل کرنا ہے، حضور دی طریقت پہ آج عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں آخری گال پہ کرنا، بہت لیٹ ہو چکا ہے، سردیوں کی رات ہے، یہ بھی استقامت ہے تم لوگوں میں۔ خدا کی قسم اللہ دا رسول فرمائے دے کہ اللہ فرمائے دے جیڑا اللہ دے ذکر واسطے کہیں محفل وچ بیٹھی وے، اللہ سونا اندے عمل کو دیکھ کے بھی اودی بخشش فرما چھوڑے۔ کام ہوئے کوئی بہم نے اللہ دے نام کے وہ بھی بخشیدہ بانا بڑھ سکتا، لیکن وقت وہ مستحبات کو دیکھ کے نماز پڑھ سکونا تے محفل کوئی چھوڑے سکونا، اے بخشیدہ بہانہ نہیں، بلکہ جس لو واسطے، جس رسول کریم واسطے، جس محمد عربی دی ذات واسطے تو فین ہے اور محبت کا اظہار کرے ہیں، جب تک اس محمد عربی دے خدا کو سجدہ نہ کرے سے عبادتاں ریاستاں ساری ہیں۔ یعنی تیری محبتاں، تیری جناب فنا فی ذات تے فنا فی شہر دی کہانیاں ساری رہ گا لگے ویسن جو اگر تو خدا دا سجدہ نہ کرے سے۔ اسا کمزور صرف اس پر ہیں کہ اسا نماز نہیں پڑھتے، اسا روزہ نہیں رکھتے، اسا زکات نہیں رکھتے دے، اسا فرائض و واجبات ادا نہیں کرے دے۔ اللہ دی قسم ہے اپنے بچے کو جا اے رازیاں کو کچھ نکا جا بالو سی، امامہ دے نام رسے سی، دین دی گالی کرے سی، اور جناب وہ جو سکھایا جائے گا ذاکرین کی طرف سے تمام چیزیں بتائیں گے۔ سارے بڑھڑے کو پوچھا بارہا امامہ دے نام دے بھی پوچھو، فرائض و واجبات دے بھی جناب تھوڑی بڑی گالی پوچھو جا، غسل کے فرائض کتنے ہیں جناب، یا جس کے وضو کے فرائض کتنے ہیں، کوئی روزانہ غسل کرتے ہو، روزانہ غسل کرتے ہو اور فرض پتہ نہیں، یہ چیز اہم ہے۔ تاں سے ہمیشہ یاد رکھیں مسلمان دے اندر اور ایک کافر دے اندر ڈیفرنس حلال تے حرام دا ہی بھی، پاکی تے ناپاکی دا ہی بھی۔ ہمیں یاد رکھیں تو دعا کے حلال حرام دا ہی فرق نہیں پوندا تے پاکی ناپاکی دا ہی فرق نہیں پوندا، تو یاد رکھیں اللہ دے ہاں یہ پرہیزگاری دا پہلا نمائی تے پہلے تو پاک راسیں و تو حلال کھاسیں، وہ تو بعد تو حلال اور پاک تھی کہ رب دی بارگاہ کھڑا تھی سے تو رب دی بارگاہ سر پر سجود تھی سے تا قابل قبول بھی۔ تو آگ میاں کوئی پوچھے ہوئے نماز پڑھ گئی آوائی جماعت ترگل کپڑے خراب، یعنی تم ہر کپڑے خراب سے رہتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کبھی تمہیں موت آ جائے۔ اس لیے اگر کوئی آخر میاں آ ذرا صحبت بڑی پئی ہے فلاں سنگی کو آخر یار 5 منٹ دے چاہ کپڑے بدل گئے، اگر یہی تم کہہ دیتے کہ یار اس نے جماعت پر مجھے بلایا ہے میرے کپڑے خراب ہیں تو مجھے 5 منٹ دے دے، میں وضو کر کے تازہ کپڑے پہن کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یعنی رب واسطے تو مسیح کی منہ سے تیار تھی، مدد تیار نہیں، اور تو اپنے یار دی
سنگت اور صحبت کھڑا سے نئے کپڑے پڑھنے سے تیار ہیں تو اپنے گریبان کو جان کہ تو اللہ کے لیے نئے کپڑے پہننے کو تیار نہیں ہے، اپنے دوست اپنی روٹی کے لیے کپڑے پہننے کے لیے تیار ہے۔ تامستے ساری کامیابی ساری کامیابیاں سب مستحبات نال نہیں، فرائض و واجبات تعلیم۔ اگر نماز روزہ حج زکات و فرائض و واجبات بھی تو خدا دی قسم ہے تے کو پیر دے پتر ہون دی لوڑ نہیں، تے کو شاہ یا گدا یا جناب عالم دین یا بہت بڑے جناب مفکر اور محدث ہون دی لوڑ نہیں۔ اللہ دی قسم ہے تو 5 دن دی نماز چا پڑھ، تو قرآن چا پڑھ، صراط مستقیم تے ٹر پو، سنت تے عمل کر جا، شریعت تے عمل کر جا، اسوہ حسنہ تے عمل کر جا، اللہ سونا تیرے گھر بھی اللہ بلی پیدا کرنے سے۔ پیر سراج پیر سراج لجبا لجبا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اے رسالت عامہ ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل، اب بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ سونے نے آگ طرح خاتم النبیین اور محمد عربی نے فرمایا اللہ نبی آبادی، اے ہن دوہیں چیزاں کلیئر ہو گئیاں، اللہ دا حکم ہو گیا، رسول کریم دا بھی حکم ہو گیا، فرمان ہو گیا، ایمان ہو گیا۔ ہن آج بیار اگر ختم نبوت کی جو دلیل ہے قرآن سے اور ثابت کرو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تسلسل جو چیز چل رہی ہو انبیاء کرام علیہ السلام کی اور رسولوں کی، اس کا ٹھہر جانا، چلو رب نے فرما دیا ختم نبوت، رسالت کی بات آ جاتی ہے، یہ رسالت کی بات آ جاتی ہے، یہ پلید یہ جو مرتد کافر ہیں، یہ کانے کے جو پیروکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی نبوت تو رک گئی، رسالت تھوڑی تھوڑی ہے پڑی، اس لیے اس آیت کے لیے رسالت کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ رب فرمائے دے محبوب تم فرما دو تم سب کی طرف اس اللہ کے رسول ہو، اور رسول کس طرح سے ہو کہ رسالت عامہ ہے، اور اس کی نبوت ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور پیغمبر اور رسول اس جہاں پر آئے وہ سارے اللہ سونے نے پوری کائنات دے سامنے زہر نہیں کیتے، اور انہاں نبیوں دے سامنے پوری کائنات کو زہر مس کیتا، لیکن محمد عربی دیواری آئی تو یہ ختم نبوت کی دلیل تھی کہ رسالت عامہ ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم فرما دو تم سب کی طرف سے اللہ کے رسول ہو۔ اب یہ رسالت عامہ ہے، اے محمد اب یہ رسالت کیسی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، شجر و حجر، شمس و قمر، پیروں پر غلام و رکبان، اور زمین سے لے کر آسمان تک محمد تیری رسالت ہے، اور ہم نے ختم نبوت کی دلیل اس طرح سے دے دی کہ پوری کائنات تجھے جانتی ہے اور پوری کائنات کو تو جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال 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 لجپال۔ محبت دا دعویٰ ہے کوئی کریندہ ہے، باہر کوئی لگتا ہے۔ حضرت محترم خیر کثیرہ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر جڑی ہے یہ خیر کثیرہ ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتیں جتنے بھی پہلے آئیں وہ بہت بڑا ان کا مرتبہ اور مقام ہے، فضیلت پر ہیں، کیونکہ نبی اور غیر نبی کا بھی الگ درجہ ہے، نبیوں کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل اس جگہ تے بھی ہے کہ رب نے آدم کو لے کے عیسیٰ تک ایسا خیر کثیرہ کہیں کو نہیں عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں کہ یہ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیرہ، ایسا خیر کثیرہ جرا پہلے کہیں کو نہیں ملا، کیونکہ محمد عربی نے جب فرما دیا اس پر مہر لگا دی، وہ مہر یہ تھی کہ آپ فرمایا کہ اللہ سونے نے تمام جرے جہانا دی خزانے دی کنجی ہے وہ میرے ہاتھ پر چھوڑی۔ اللہ فرمائے میں وڈیندا تے خدا میں اڈیندا ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ تم محمد عربی کی بات کرتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں بھی ختم نبوت کی ہمیں ضرورت ہے، پھر قبر میں بھی ختم نبوت کی مہر چاہیے، حتیٰ کہ روز محشر بھی جب تمہارا باپ کام آئے گا، نہ تمہارا کوئی مرشد کام آئے گا، نہ تمہارا رشتہ دار کام آئے گا، وہاں پر ایک ہی شخصیت ہے جو کہتی ہے تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جرے کوئی نہ پوچھسی نا میں تو پوچھسا۔ ایسی رحمت کو کیسے لاؤ گے؟ آپ اس نشانی کو سمجھو کہ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ
आलमीन, तमाम आलमीन का रब हूँ और बंदे को आदे वमा अर्सलनाका इल्ला रहमत। इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये सिफत अल्लाह की है, अल्लाह की सिफत है, लेकिन फरमाता है रहमत तू है। वो शिफा को समझो कि वही रहमत है कि महबूब रोज़े महशर का दिन होगा, गुनहगार खड़े होंगे, पसीने में शराबूर होंगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होंगे। मोहम्मद अरबी जो तेरा गुन गाता रहा, तेरी सिर से मोहब्बत करता रहा, जो तुझसे मोहब्बत करता रहा, तेरे मिलाद मनाता रहा, तेरी खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देता रहा, ऐ मोहम्मद अरबी हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। उस दिन जहो जलाल होगा, मीज़ान होगा, इंसाफ का दिन होगा, गुस्सा होगा, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमातें अल्लाह के सामने थर थर कांप रही होंगी। मेरे करीम आका फरमाते हैं जिन्हें तो कोई न पूछसी, प्यू पुत्र दना होसी, पुत्र प्यू दना होसी, माँ धी दिना होसी, धी प्यू दना माँ दिना होसी। कोई भाई भाई का नहीं होगा, बहन बहन की नहीं होगी, खरोस के रिश्ते यही हैं, मामा चाचा ताया, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हर कोई अपने पर होगा कि मेरी बख्शिश हो जाए, रब का जहो जलाल होगा, पसीने में तैर रहे होंगे। हजूर फरमाए तेरे तो कोई ना पूछसी, कोई ना पूछसी। सरकार ने फरमाया रब का भी गुस्सा होसी और गुस्सा ऐसा होसी कि नबी कमदे हुसैन सोचना तेरा मेरा हाल क्या होगा। कोई नहीं पूछेगा, हर कोई आसी मेरा अब्बा बख्शींदा है, नहीं बख्शींदा वंजे इंते मेरी बख्शिश हो वंजे, मेरी माँ बख्शींदी है तो हमें नहीं बख्शींदी, मेरी बख्शिश हो वंजे। ऐसा पुरसाने हाल होगा, कोई किसी का नहीं होगा। मेरे करीम आका ने फरमाया जे तो कोई ना पूछसी ना मैं तो पूछसा, मैं तो पूछसा, रसूल अल्लाह मैं तो पूछसा। सरकार ने फरमाया मैं रब जुल जलाल दी बारगाह विच सरबा सजूद थी सा और तुम्हारी मग़फ़िरत से हाथ जैसा, तुम्हारी मग़फ़िरत से दुआ करे सा। हज़रत मोहतरम इसलिए समझो कि अल्लाह ताला ने वेद कह दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मकसद क्या है? मफ़हूम ये है कि महबूब तो ऐसी रहमत है कि रोज़े महशर का दिन होगा, तेरा उम्मती खड़ा होगा, गुनहगार होगा, लेकिन मोहम्मद अरबी तेरी निगाह करम की वजह से, तेरी शिफात करने की वजह से रब्बे ज़ुल जलाल उसके किरदार को नहीं देखेगा, उसके काम को नहीं देखेगा, उसकी इबादत को नहीं देखेगा। ऐ मोहम्मद अरबी तेरी शिफात को देखेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। कलमा नबीदा है उमरा दा गाना, पढ़दा पढ़ेंदा है हसन माना, फानी जहां है कह नहीं उड़ाना, समझ सियाना समझ सियाना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।